بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر کرایا کہ مکہ سے مسجد اقصی اور پھر ساتوں آسمان سے گزر کر سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعزاز و سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرماتے، اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت پھٹی اور دو آدمی آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کے تخت پر قلب کو رکھا، پھر جم کے پانی سے دھویا اور قلب میں علم و حکمت ڈالا گیا اور پھر قلب کو واپس رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، ایک کھچر کے مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ تاحد نظر اس کی تاب پڑتی تھی، گویا بجلی کی طرح چلتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پیالے پیش کیے گئے، جس میں سے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ آپ نے دودھ والا پیاسا نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی سے آسمان کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی، سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے سے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر فرشتوں نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں بھی مشہور ہیں۔ تو پہرے دار فرشتے نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں سے گزر اور ملاقات۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام ملے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، جہاں بعض کو عذاب ہو رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا۔ نبیوں سے ملاقات کے بعد ایک مقام آیا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہاں میری حد ہے، اس کے آگے آپ کو اکیلا ہی جانا ہوگا، کیونکہ یہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ 70 نور کے پردے پار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک پہنچے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے مطابق آقا نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ واللہ عالم۔ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ناز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ 50 نمازوں کا تحفہ۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا، یعنی خوشی کے ساتھ یہ قبول کیا۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو معلوم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گی، اس لیے آپ جائیے اور کام کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کام کر دی۔ 45 نمازیں لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت اتنا بھی پڑھنے سے عزیز ہے، لہٰذا آپ جائیں اور کام کرائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا 5 وقت کی نماز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا ذکر کیا تو سارا مکہ والے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور مجنون کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے فرمایا، سنو، میں نے راستے میں فلاں قافلے کو دیکھا جہاں فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلے کے اونٹ کا حلیہ وغیرہ بتایا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے جو بتایا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ مکے والے پھر بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کی بات پر یقین کر لیا۔ اللہ کی قدرت، جس رات آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے اسی رات ہی واپس آ گئے۔ اتنا لمبا سفر، ملاقاتیں اور جنت اور جہنم کو دیکھنا گویا وقت کا رک جانا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اہم نمونہ ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ وقت ہو یا اور کچھ۔